سورۃ الرعد کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا اور بنائے ہم نے ان کے لیے، ازواجا بیویاں، وذریۃً اور اولاد، ازواجا بیویاں، وذریۃً اور اولاد، وما کان لرسول اور نہیں ہے رسول کے لیے، ان یأتیا یہ کہ لائے وہ، بآیۃ کسی نشانی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجل وقت، کتاب لکھا ہوا، وقت مقرر طے شدہ، کتاب کا مطلب یہاں پر کریں گے مقرر، لکھا ہوا۔ یمحو اللہ ما یشاء اللہ مٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویثبت اور ثابت رکھتے ہیں، وعندہ ام الکتاب اور اس اللہ کے پاس بنیادی علم ہے۔ ام الکتاب مرکزی علم، بنیادی علم، اصل علم اس اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ان، اصل میں تھا ان ما اور اگر وہ چیز، نوریا جو دکھلا دیں ہم آپ کو، بعض الذی وہ بعض، نعیدہم جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ سوائے اس کے نہیں کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ آپ کے ذمے بات کو پہنچانا ہے، بس کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے ذمے آگے کچھ نہیں ہے۔ وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے پھر حساب لینا ہے، جو مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ ناکام۔ اولم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض کہ ہم لے آئیں گے زمین کو، ننقصها من اطرافها ہم اس کو کم کر دیں گے اس کے چاروں طرف سے، کاٹ کاٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیں گے، جیسے چھوٹی تھی بڑی ہوئی، اسی طریقے سے بڑی سے کیا ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، سکڑ جائے گی۔ واللہ یحکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں، لا معقب لحکمہ کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، معقبہ کا مطلب واپس نہیں کر سکتا، لحکمہ اس کے فیصلے کو، وہ اور وہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ میرے دوستو، آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ایک بڑی بات ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں، وذریہ اور اولاد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو سوال تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھلا؟ ملائکہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے ہیں انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کے بیٹے بھی ہوئے، ان کی بیٹیاں بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، سب نے شادیاں کی ہیں۔ کوئی ایسا نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے شادی نہ کی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو خاصیت عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت صبح کو بھی 2 بیٹے عطا کرتے تھے، شام کو بھی 2 بچے عطا کرتے تھے۔ صبح والے بچے شام تک جوان ہو جایا کرتے تھے، شام والے بچے صبح تک جوان ہو جایا کرتے۔ صبح والے بیٹے کی شام والی بیٹی کے ساتھ شادی ہوتی تھی، شام والی بیٹی کی صبح والے بیٹے کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ بات نہیں سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے آپ نے سنا، حام، سام، یافس اور کنعان 4 بیٹے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ 1000 بیویاں تھیں ان کی، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے انہوں نے 1000 ان کی بیویاں تھیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام نے شادیاں بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے۔ آپ نے اگر شادیاں کر لیں، آپ کے بچے ہو گئے، آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے، الگ مسئلہ ہے کہ دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ نے اگر بیٹے دیے، بیٹیاں دیں، آپ نے شادیاں کی، تو اعتراض کس بات کا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی فرشتہ ہوتا ہے، ایسا غلط ہے۔ یا موجودہ صورتحال میں اگر کہیں کہ کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، نیک ہو جائے، شریف ہو جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، اور اس کے بارے میں کہے کہ یہ آدمی اب فرشتہ بن گیا، اس کی ضروریات کیا ہو گئی ہیں، اب ختم ہو گئی ہیں، اس کو کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، نہیں۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ انسانوں کی طرح ہی رہے گا، اس کی ضروریات بھی ہوں گی، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کا رہن سہن بھی ہوگا، اس کا کھانا پینا بھی ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک بات یہاں پر ایک اور میں آپ کو ذرا سوال کر دوں، یہ جو ازواجن کا لفظ ہے نا، یہ بیوی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ چند دن پہلے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ جی ازواجن تو بیوی کو کہتے ہیں، آپ قرآن پاک میں دیکھیں ازواجن کا لفظ تو مرد کے لیے بھی استعمال کیا اللہ رب العزت نے، ازواجن کا لفظ دونوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ اصل میں یہ مشترکہ لفظ ہے، مشترکہ لفظ سمجھ گئے نا، کہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی، میاں کے لیے بھی ہوتا وہاں پر ہے جہاں پر بیوی کا تذکرہ کر کے مرد کو ذکر کیا جائے، مرد کا تذکرہ کر کے کس کو ذکر کیا جائے، بیوی۔ اگر مد مقابل ذکر کیا جائے نا کہ یہ خامند ہے، یہ بیوی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے رجال اور نساء کا لفظ کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو، کمال وہ شخص نہیں ہوتا جو کوئی کرامت ظاہر کرے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ کامل وہ شخص نہیں ہے جو کوئی کرامت ظاہر کرے، کامل وہ شخص ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارے، کامل وہ ہے۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت نے جہاں عام لوگوں کو منع کی ہے، وہاں نبیوں کو بھی منع فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کا کسی کرامت کو ظاہر کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں، سب سے زیادہ معجزات کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ذکر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جو لوگوں کو دعوت دی، فلاں کے پاس گئے، دعوت دی، کہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے بھائی؟ کہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میں معراج پہ گیا تھا بھائی؟ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مٹھی کے اندر کنکر بولے ہیں بھائی؟ نہیں۔ انبیاء کا مقصد ہے لوگوں کو دعوت دینا، کارگزاریاں اپنی یا بشارتیں اپنی یا خوشخبریاں اپنی یا کرامتیں اپنی یا معجزات اپنے سنانا مقصود ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ جہاں انبیاء کے لیے منع ہے، وہاں ہر انسان کے لیے منع ہے۔ ایک آدمی کرتب دکھا کے کہے کہ میں اللہ کا بڑا ولی ہوں، ہم اس کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کوئی خاص کرامت عطا کر دی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ کرامات اولیائی حق، انبیاء جو اولیاء ہیں ان کی کرامتیں برحق ہیں، انبیاء کے معجزات برحق ہیں۔ اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے تو کوئی انکار نہیں ہے، انکار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بات سمجھا گی نا؟ دیکھیے، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے أَن يَأْتِيَ، یہ کہ لائے وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز اللہ کے پاس ایک وقت مقرر تک لکھی ہوئی ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، وہ یثبتو، اور جس کو چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ثابت رکھتے ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب، ہر چیز اللہ کے پاس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر دکھلا دیں ہم آپ کو بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو موت دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ میرے دوستو، مسائل کو بیان کرنا، توحید اور رسالت کو بیان کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، ہر انسان کے ذمے۔ جو آدمی کلمہ گو ہے اس کے ذمے ہے
ایک دوسرے کو تلقین کرنا بھی اس کے ذمے، ایک دوسرے کو سمجھانا۔ لیکن صاحب علم جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو سکھلائے۔ جس آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ پہلے خود حاصل کرے، پھر لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو سکھلائے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ پہلے سیکھے، بات نہیں سمجھے، پھر لوگوں کو سکھائے۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے اس کو پکڑ کر عمل کروانا نہیں ہے، عمل کرنا اس کے ذمے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے حساب لینا ہے، تمہارے ذمے پہنچا دینا ہے، اور ان کے ذمے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو ایک وقت لپیٹ دیں گے۔ لپیٹنے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ساری آبادی تباہ کر دیں گے۔ جب انسان کو پریشانی آتی ہے نا تو کیا لگتا ہے؟ بڑا کمرہ بھی کیا لگتا ہے؟ تنگ لگتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب قیامت کا جھٹکا لگے گا تو ساری زمین اس طریقے سے کیا ہو جائے گی؟ سکڑ جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، جبکہ زمین اپنی جگہ پر ہے، زمین میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ایسے لگے گا جیسے زمین کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے۔ اسی کے اندر لوگ کیا ہو جائیں گے؟ دم گھٹ کے مر جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک سریلی آواز ہوگی، لوگ اس آواز کی طرف دوڑیں گے۔ جب آواز کی طرف دوڑیں گے آواز ہلکی ہلکی بڑھتی جائے گی، ایک دم سے لوگوں کے دل اور جگر پھٹیں گے اور وہیں کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے۔ واللہ یحکم لا محکم لحکمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے، اس کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب تعالی مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔